اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، اور قیامت سے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی تو وہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سنیں گے، اور جب وہ ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے دوزخ کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ آج تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ حضرات گرامی، یہ نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچ دیا ہے، یہ تصویر کھینچ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے اوپر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں۔ مزے کر لو، آرام کر لو، ہنسی اڑا لو، خوب ٹھٹھے کر لو، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہیں بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ حق کیا تھا اور سچائی کیا تھی، اور اس وقت لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، ہم بڑے نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش رہو، اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ اس دنیا میں، اس دنیا سے آنے کے بعد اب تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ دنیا امتحان کی جگہ تھی، تم کو امتحان کے لیے وہاں پر رکھا گیا تھا تاکہ تم جو نیک کام کرو اس پر تم کو انعام دیا جائے، اور جو برے کام کرو اس پر تم کو سزا دی جائے۔ اب یہاں جو سزا ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور یہاں جو انعام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعام ہوگا۔ یہاں پر اللہ کی جانب سے جو تم کو انعام ملے گا وہ ایسا انعام ملے گا، ایسی جنتیں ملیں گی، ایسی دنیا ہوگی جہاں پر صرف آرام ہی آرام ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ وہاں پر مالا عین رأت، نہ تمہاری آنکھوں نے وہ دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کانوں نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی کے دل پر ان نعمتوں کا خیال آیا ہوگا۔ ایسی ایسی نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنے زندگی کو اس دنیا کے کانٹوں سے بچا کر تقوی کی راہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، اسی دنیا میں مگن تھے، غفلت نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے، اور وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی گئی باتوں کا ٹھٹھا کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے۔ اب وہ دن تو ختم ہو گئے، بل کذبوا بالساعہ، یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کا انکار کیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور قیامت سے انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ، جوش مارتی ہوئی آگ، جس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں گی، وہ آگ ان کے لیے تیار ہے، اور یہ گھسیٹ کر اس کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اب یہاں سے قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے، اذا رأتہم من مکان بعید، جب وہ آگ ان کو دور سے دیکھے گی، ان قیدیوں کو دیکھے گی جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں،
زنجیریں پہنائے ہوئے ہیں، فرشتے دھکے دے دے کر ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں، ہائے توبہ مچائے ہیں۔ اور ان کو جب وہ آگ دیکھے گی تغیظاً تو وہ اور زیادہ چیخ پڑے گی، زفیراً، اور اس میں شور کی آواز ہوگی۔ جیسے آگ کے اندر ایندھن ڈال دیا جاتا ہے تو آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، اور زفیر جو اس میں سے چٹخنے کی آوازیں ہوں گی، شور کی آوازیں ہوں گی، جو پہلے کے جہنمی اس کے اندر ڈالے گئے ہوں گے ان کی آوازیں ہوں گی، اور یہ لوگ چلے آ رہے ہیں ان کی آوازیں ہوں گی۔ تو یہ جو آگ بپھر جاتی ہے، اس کے غیظ اور غضب اور اس کے جوش کی یہ آوازیں سنیں گے وہ جہنم کی۔ وَأُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور وہ اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے ایک تنگ جگہ میں، چھوٹی سی جگہ میں، تنگ جگہ میں اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جو ان کی اپنی سیل ہوگی، جو ان کی اپنی قید کرنے کی جگہ ہوگی، سزا دینے کی جگہ ہوگی۔ مقرنین، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ جب اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جب اس میں آفتوں کو دیکھ لیں گے، جب اس میں عذاب کو دیکھ لیں گے، مصیبتوں کو دیکھ لیں گے، آگ کا عذاب جو انہیں جلا رہا ہے، پھر اور طرح طرح کے عذاب، سانپ ہیں، بچھو ہیں جو انہیں کاٹے ڈال رہے ہیں، وہ فرشتے ہیں جو انہیں مار رہے ہیں، جو انہیں سزائیں دے رہے ہیں، جبڑے ان کے چیر رہے ہیں، اور ان کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، اور موت ان کو نہیں آ رہی ہے۔ جب یہ کھال جل جاتی ہے تو دوسری کھال ان کو دے دی جاتی ہے، جب ہاتھ جل جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ دے دیا جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے تو دوسرا سر ان کو دے دیا جاتا ہے، اور یہ اسی طرح تکلیف میں ہے۔ دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ موت ہی موت پکاریں گے کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے، اے اللہ تو ہمیں موت عطا کر دے، ہمیں موت دے دے۔ اب وہ چیخ رہے ہیں، بار بار چیخ رہے ہیں، موت مانگ رہے ہیں، لیکن لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہی موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو۔ دنیا میں تم دہائی دیتے تھے، اللہ کے رسول کو تم نے پاگل کہا، مجنون کہا، جادو کیا ہوا کہا، یہ جو کلام وہ پیش کرتے تھے اس کو کہا تم نے کہ گڑھ کر لے آئے ہیں، اس قرآن کو تم نے مانا نہیں، اسلام کے پیغام کو تم نے مانا نہیں، سب کو ایک مذاق میں اڑاتے رہے، ٹھٹھا کرتے رہے، ایک مذاق سمجھتے رہے، اور آج جب اس کو سزا تم کو مل رہی تو موت مانگ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ موت دے دے اے اللہ، موت سے مجھے خاتمہ کر دے۔ اب خاتمہ نہیں ہوگا، موت تم کو دی جا چکی ہے ایک بار، اب دوبارہ تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تمہیں سزا ملے گی، اور یہ بار بار مت کہو اب تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس دہائی کی کوئی قیمت نہیں ہے، اب کوئی تمہاری طرف دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے کہ اس کو تم پر رحم آ جائے، اور جو عذاب میں تم مبتلا کیے گئے ہو اس عذاب سے اب کبھی نکلنے والے نہیں ہو۔ اور آج موت کو مت پکارو، اب موت تم کو نہیں آئے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، ایک بھیڑ کی شکل میں، لوگوں سے کہا جائے گا لوگوں دیکھ لو یہ موت ہے، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، موت کا کوئی خطرہ نہیں۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کے اور حسرت میں، ان کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جہنم سے بچائے، جہنم کی تپش اور اس کی آگ سے بچائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایمان والا بنا دے، یا اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ فرما دے، اور ہمارے ساتھ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو، خطاؤں کو بخشش کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ جو لوگ اس تفسیر کو سن رہے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس تفسیر کو سنتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان پر، ان کے پورے گھر پر، ان کے پورے خاندان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے، اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ایمان پر موت عطا فرما دے، اور مرنے کے بعد ہم کو، ان کو، سب کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔